السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ وقال سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ خواتین و حضرات، زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اس کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک سیکنڈ کا ہزارواں حصہ قیمتی ہے اور بہت زیادہ قیمتی ہے۔ کامیاب وہی ہے جو اپنی زندگی کو نیکیوں پہ لگا دے، اور ناکام ہے وہ جو اپنی زندگی کو ضائع اور برباد کر بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرتے ہیں اور یہ تبصرہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قبر والا ہے اس کو 2 رکعتیں قبر میں لیٹے ہوئے اس وقت احب الیہ من بقیۃ دنیاکم ھذہ، تمہاری ساری کی ساری دنیا سے اس کو 2 رکعتیں زیادہ پیاری لگتی ہیں۔ مرتے ہوئے انسان سب سے بڑی خواہش یہ کرتا ہے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی دیر کے لیے تو نے مجھے مہلت دی ہوتی، تھوڑا سا وقت اور۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو ساری زندگی ہی قیمتی ہے، لیکن کچھ خاص دن، کچھ خاص ایام، کچھ خاص راتیں، کچھ خاص لمحے عام دنوں، عام لمحوں سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ انہی خاص اوقات
اور خاص ایام میں سے یہ دن ہیں جو اس وقت میں اور آپ گزار رہے ہیں۔ بدنصیب ہے وہ انسان جس کی زندگی میں یہ دن آئے اور اسے اندازہ نہ ہوا کہ کتنے قیمتی دن ہیں جو مجھے نصیب ہوئے، پھر وہ ان میں محنت نہ کر سکا، کوشش نہ کر سکا۔ ان دنوں کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایسے دن ہیں، اللہ نے ان 10 دنوں کا بھی قرآن میں تذکرہ کیا ہے اور ان دنوں کی 10 راتوں کا بھی قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ ان دنوں کو اللہ نے خاص دن کہا، جانے پہچانے دن، انسانی تاریخ میں جانے پہچانے، زمین پر جانے پہچانے، آسمان پر جانے پہچانے، عالم بالا میں جانے پہچانے، انبیاء کی ہسٹری میں جانے پہچانے، فرشتوں کے نزدیک جانے پہچانے، نیک لوگوں کے نزدیک جانے پہچانے، ایام معلومات، جانے پہچانے دن، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ ان دنوں کی ایک دوسری خصوصیت تاریخی حوالے سے یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں دنیا میں رہتے ہوئے اور اس زندگی میں سانس لیتے ہوئے اس کائنات میں اللہ سے براہ راست باتیں کرنے کا شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوا۔ دور پہاڑ میں ایک بابرکت وادی میں تشریف لے جاتے ہیں، درخت کی اوٹ سے آواز آتی ہے، موسیٰ میں تیرا رب تجھ سے باتیں کر رہا ہوں، فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی۔ اللہ رب العزت نے جن دنوں میں حضرت موسیٰ سے کوہ طور پہ ڈائریکٹ باتیں کی، درخت کے اندر سے جب آوازیں آئیں تو وہ انہی دنوں میں ہم کلامیوں کا انہیں شرف نصیب ہوا۔ ان دنوں کی خصوصیات بہت زیادہ ہیں، چونکہ آج کے خطبہ میں کچھ مسائل بھی آپ سے عرض کرنے ہیں، لہذا چند چیدہ باتیں کر کے ہم مسائل کی طرف آگے بڑھیں گے۔ آسمانوں میں اللہ نے جب قرآن کو اتارا تو شب قدر میں لوح محفوظ سے بیت العزہ میں آسمان دنیا پہ ایک رات میں، رمضان کی رات میں اتارا، لیکن جب اس زمین پہ اللہ نے آسمان کی بجائے زمین پہ قرآن کو اتارا اور اس زمین پہ قرآن کو مکمل کیا اور یہ آیت اتاری، کیا انداز ہے اس آیت کے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ آج کے اس دن میں الیوم، آج کے خاص دن میں، الیوم آج کے بابرکت دن میں، الیوم آج کے تاریخی دن میں، الیوم آج کے عظیم دن میں، اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج کے اس دن میں نے اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے اسلام کو بطور طرز زندگی تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ یہ آیت بھی اللہ نے تاریخی آیت جب قرآن مجید میں اتاری
تو یہی ذوالحج کا مہینہ تھا، عرفات کا میدان تھا، اور 9 تاریخ تھی اسی مہینے کی، عید سے ایک دن پہلے اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ اتاری۔ کبھی کبھی میرا دل کہتا ہے، میرا احساس کہتا ہے کہ 9 تاریخ کو یہ آیت اتری، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، قرآن مکمل کر دیا ہے، نعمتیں تمام کر دی ہیں، تو اس خوشی میں ہی ہم پھر 10 تاریخ کو عید مناتے ہیں۔ یہ بھی اس میں ایک پہلو، ایک فلسفی، ایک اس کا پس منظر پایا جاتا ہے۔ کبھی میرا احساس یوں کہتا ہے کہ عید الفطر رمضان کے روزوں کی خوشی میں، لیلۃ القدر کی خوشی میں، نزول قرآن کو ملنے کی خوشی میں ہے، اور عید الاضحیٰ تکمیل قرآن کی خوشی میں ہے، تکمیل دین کی خوشی میں ہے۔ اس دن کی چوتھی خصوصیت ان دنوں کی یہ بھی ہے کہ ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانیاں، خاندان کی قربانیاں، صفا مروہ کی دوڑیں، بیت اللہ کی یادیں، حج کے مناسک ان دنوں ہی میں ادا کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پورے سال میں اللہ کی اتنی عبادت اس قدر تنوع اور ورائٹی کے ساتھ نہیں ہوتی جتنی عبادتیں ان دنوں میں ہوتی۔ رمضان میں روزے ہیں، عمرہ بھی ہے، حج نہیں ہے۔ رمضان میں روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، لیکن قربانی نہیں ہے۔ ان دنوں میں حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، قربانی بھی ہے، نماز بھی ہے، روزے بھی ہیں، تکبیریں بھی ہیں، جانور پہ چھری چلا کے اللہ کو خوش کرنے کی ایک عجیب، منفرد، خوبصورت اور عظیم عبادت بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں سب سے زیادہ مختلف قسم کی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ ان دنوں کی 5ویں خصوصیت، اللہ رب العزت ان دنوں میں ہر نیکی کے ثواب میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اتنا اضافہ کبھی کبھی احساس یوں کہتا ہے کہ شاید رمضان کے دنوں میں بھی نیکیوں کے ثواب میں اتنا اضافہ نہیں ہوتا جتنا اضافہ ان دنوں میں ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، پوری دنیا میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ پھر آپ نے صحیح بخاری میں ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ عز وجل من هذه العشر، کسی دن میں بھی نیکی اللہ کو اتنی پیاری اور محبوب نہیں ہوتی جتنی ان دنوں میں ہوتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، راہ جہاد والے جو دن ہوتے ہیں ان دنوں میں نیکیاں اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہیں، تو کیا ان دنوں کی نیکیاں، جہاد کی نیکیاں بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ فرمایا نہیں کر سکتی۔ حالانکہ جہاد کے دنوں میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، جو سرحدوں پہ پہرا دیا جاتا ہے، جو جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں، جو تلواروں کے سائے میں پڑی ہوئی نمازیں اور سجدے ہوتے ہیں، یہ اللہ کو اتنے پیارے لگتے ہیں کہ اگر ایک شخص گھر میں 70 سال نماز پڑھے اور میدان جہاد میں ایک دفعہ اللہ کی راہ میں پہرے دے کھڑے ہو، وہاں جو اپنی جان کو نچھاور کرنے کے جذبے سے وہ وقت گزارتا ہے، وہ وقت گھر کی 70 سال کی عبادت سے اللہ کو زیادہ پیارا لگتا ہے۔
لیکن یہ دن اتنی فضیلت والے ہیں کہ ان دنوں میں جو نیکی ہے وہ راہ جہاد کے دنوں میں کی ہوئی نیکی سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا جہاد کی راہوں میں نیکی وہ بھی ان دنوں کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ فرمایا نہیں کر سکتی۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ہاں جو جہاد میں نکلا اور وہ شہید ہو گیا، اس کی نیکی کے تو کیا ہی کہنے، شہادت والی عظمت اس کے تو کیا ہی کہنے، لیکن اگر کسی مجاہد کو شہادت نہیں ملی ہے تو راہ جہاد کی وہ جو اس نے نیکیاں کی ہیں وہ بھی ان دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بہت فضیلت والے، بہت عظمت والے، بہت شان والے دن ہیں۔ 70 گنا تو کیا، میرا احساس تو یوں کہتا ہے کہ شاید ہزاروں گنا ان دنوں کی نیکیوں میں اللہ ان کے ثواب میں اضافہ کر دیتے، شاید لاکھوں گنا کر دیتے۔ ہم کیا پیمانہ لے کے آئیں جس سے ہم ان الفاظ کی تشریح کریں؟ آپ نے جامع لفظ استعمال کیے کہ سال کے تمام دنوں میں نیکیاں اتنی پیاری نہیں لگتی اللہ کو جتنی ان دنوں کی نیکیاں پیاری لگتی ہیں۔ اور عام دنوں میں بھی اللہ نیکیوں میں 100 گنا اضافہ کرتے، 700 گنا اضافہ کرتے، اس سے بھی زیادہ اضافہ کرتے ہیں خلوص کے مطابق۔ جب عام دنوں میں نیکیوں کا ثواب اتنا زیادہ اللہ دیتے ہیں تو ان دنوں کی نیکیاں سب سے زیادہ پیاری ہیں، تو ان دنوں کی نیکیوں کا ثواب اللہ کس قدر زیادہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ باتیں وہی سمجھتے ہیں جو آخرت کے راہی ہوتے ہیں۔ ان باتوں پہ عمل کی توفیق انہی کو نصیب ہوتی ہے جو جانتے ہیں کہ نیکی ہوتی کیا ہے، جو جانتے ہیں زندگی ہوتی کیا ہے، جو پہچانتے ہیں کہ زندگی کا وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ عام لوگ تو ان دنوں کو عام دنوں ہی کی طرح گزاریں گے۔ تو میں سب سے پہلے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اپنے بھائیوں، اپنے بزرگوں، اپنے بیٹوں، ماؤں بہنوں بیٹیوں سے اور اپنے آپ سے کہوں گا کہ ان دنوں کو عام دنوں کی طرح مت گزاریے، متنبہ ہو جائیے، تیار ہو جائیے، اپنے آپ کو ہوشیار کیجیے، الرٹ کیجیے، مستعد کیجیے نیکیوں کی راہوں میں مقابلہ کرنے کے لیے، عظیم دنوں میں اپنے آپ کو عظیم تر بنانے کے لیے۔ کیا نیکیاں کی جائیں؟ سب سے پہلی نیکی ان دنوں میں بہت زیادہ اللہ کا ذکر، اور ذکر میں خصوصی طور پہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، یہ 3 کلمے خصوصاً کہے جائیں، کسی بھی انداز سے کہہ لیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ میں یہ تجویز کرنا چاہوں گا کہ آپ باقاعدہ وقت نکال کے کسی وقت اپنے گھر میں، بیڈ روم میں، ڈرائنگ روم میں تنہا بیٹھ کے اس کام کے لیے وقت نکالیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث پہ عمل کرنا۔ پھر آپ خلوت اور تنہائی کے لمحوں میں 100 دفعہ، 200، 300 دفعہ، جتنی آپ کو اللہ توفیق دے، جتنا آپ کے پاس وقت ہو، یہ پڑھ کے دیکھیں دل کی گہرائیوں سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ تو سب سے بڑا، اللہ تو سب سے بڑا، اللہ تو سب سے بڑا، میں چھوٹا،
میری انا چھوٹی، میرا من چھوٹا، میرا دل چھوٹا، میرے ارادے چھوٹے، میرا وجود چھوٹا، میں کیا چیز؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم توحید کے معنی کو بڑا چھوٹا کر کے سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا موحد سمجھتے ہیں، بڑا توحید والا سمجھتے ہیں۔ توحید کا یہ پیغام بھی ہے کہ اللہ کو اتنا بڑا سمجھا جائے، اتنا عظیم سمجھا جائے کہ انسان کی اپنی میں مر ہی جائے، انسان کا اپنا من وہ اس کے کوئی اوقات، کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار ہی نہ ہو، کسی سے معافی مانگنا، معذرت کرنا اس کے لیے مسئلہ ہی نہ رہے۔ جب یہ اللہ کی خاطر ہو، سچے معنی میں اگر اللہ اکبر سمجھ میں آ جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ اکبر اگر میاں بیوی کو سمجھ آ جائے، ان کے اختلافات ختم ہو جائیں۔ اللہ اکبر رشتہ داروں کو سمجھ میں آ جائے، ان کی میں پہ چھریاں پھر جائیں۔ اللہ اکبر اگر پاکستان کے حکمرانوں کو سمجھ آ جائے، وہ امریکہ، برطانیہ، فرانس کو جوتے کی نوک پہ ٹھوکر لگا دیں، اللہ کی عظمت کی خاطر، اللہ کی کبریائی اور توحید کی خاطر کسی بت کو کبھی تعمیر کرنے کا سوچیں تک نہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، وللہ الحمد۔ اللہ کی کبریائی سے بت ٹوٹ جاتے ہیں، اللہ کی کبریائی سے نفس کے بت، انا کے بت، حسد کے بت، برادری کے بت، پیسے کے بت، ذات کے بت، عہدے کے بت، اور نہ جانے کون کون سے صنم جو ہم نے دلوں میں سجائے ہیں۔ کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کے سچے دل کے ساتھ اللہ اکبر 100 دفعہ کہہ کے دیکھیں، لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھ کے دیکھیں، اللہ اکبر الحمدللہ پڑھ کے دیکھیں۔ اس کلمے کے اندر وہ تاثیر ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے اپنی ایک صحابیہ سے کہا تھا، تم 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ سبحان اللہ اگر پڑھ لو تو اللہ تمہیں 100 اونٹوں کی قربانیوں سے بھی زیادہ ثواب دے دے گا۔ اگر تم 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لو تو اللہ کی راہ میں جو 100 گھوڑے تیار جہاد کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اللہ تمہیں ان سے بھی زیادہ ثواب دے دے گا۔ یہ باتیں سمجھ کے کہی جائیں، یہ وظیفے، یہ تکبیریں شعور کے ساتھ بلند کی جائیں، اور واقعتاً انسان کا دل اور اس کی زبان ایک ہو جائے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، وہی سب سے بڑا ہے، میں کیا ہوتا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، تو انسان کے اندر کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ان دنوں میں اپنے آپ کو بدلو، اندر کی دنیا کو بدلو، اپنے من کو بدلو، اپنے دل کو بدلو، اپنے خیالات کو بدلو۔ یہ معصوم جانوروں کے آنکھوں کو ٹٹول ٹٹول کے دیکھنے والوں کہ کہیں اس میں بہنگا پن تو نہیں ہے، اپنی آنکھوں کو اللہ اکبر کہہ کے ٹٹول کے دیکھو کہ یہ آنکھیں جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گی، کہیں انہوں نے ایسے جرم تو نہیں کیے کہ اللہ کی کبریائی کے سامنے یہ نادم ہو جائیں۔ بکروں کو چلا چلا کے دیکھنا چاہیے کہیں لنگڑے لولے تو نہیں ہیں۔ کبھی اپنی ٹانگوں کو بھی دیکھو کہ اللہ کی راہوں میں چلنے کے لیے کہیں تم لنگڑے لولے تو نہیں ہو، کہ جب اللہ کے دین کے لیے چلنے کی باری آئے تو عورتوں کی طرح گھروں میں ٹک کے بیٹھ جاتے ہو،
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سب سے زیادہ ان دنوں میں کرنے کا کام رب کی کبریائی ہے، ان وظیفوں کا پڑھنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ لیکن میں آپ کو تجربے کی بات بتاؤں گا، تمہیں اثر اس کا تب محسوس ہوگا جب تم کبھی تنہائی میں بیٹھ کے بار بار پڑھو گے اور یہ سوچ کے پڑھو گے کہ اللہ تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا بڑا ہے، میں نے تیری کتنی نافرمانیاں کتنی بغاوتیں کی ہیں، میں کتنا چھوٹا حقیر، میرا انجام کیا ہے، پیش بھی تیرے سامنے ہونا ہے اور بغاوتیں بھی تیری کرتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسرا کام ان دنوں میں قربانی کی تیاری کریں۔ جس کو بھی اللہ نے استطاعت دی ہے وہ قربانی کا اہتمام کرے، قربانی کا انتظام و انصرام کرے، اور جو شخص بھی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، تیسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ ان دنوں میں وہ اپنے بال ناخن تراشنے کاٹنے سے اجتناب کرے، پرہیز کرے، وہ مشابہت کرے احرام باندھنے والے حاجیوں سے، احرام باندھنے والے عمرہ پہ جانے والے لوگوں سے، اس شعور کے ساتھ کہ اللہ میں تیرے گھر جا تو نہیں سکا، لیکن جو تیرے گھر پہنچے ہوئے ہیں ان جیسا بننے کی کوشش تو کر رہا ہوں، جو حالت احرام میں ان پہ پابندیاں ہیں وہ میں اپنے اوپر عائد تو کر رہا ہوں۔ ان دنوں میں کرنے کا چوتھا کام یہ ہے روزوں کا اہتمام کریں، پورے 9 دنوں کے روزے رکھیں۔ 9 دنوں کے روزے نہ رکھ سکیں تو کم از کم عید سے ایک دن پہلے جو 9 تاریخ ہے اس 9 تاریخ کا روزہ رکھیں، یعنی آئندہ جو جمعہ آ رہا ہے اس جمعے کا روزہ رکھیں۔ بہتر ہے 7 جمعرات کا رکھ لیں، نہیں رکھ سکتے 9 پورے رکھیں، 2 رکھ لیں، 3 رکھ لیں، گنجائش نہیں، استطاعت ہمت نہیں ہے، کم از کم 1 روزہ رکھ لیں عید سے ایک دن پہلے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو یوم عرفہ کا روزہ ہے یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، اتنا پیارا ہے کہ اللہ اس سے گزشتہ اور آئندہ سال یعنی 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس نفلی روزے کا اہتمام کریں، خصوصی طور پہ اہتمام کریں ان دنوں میں۔ اس کے علاوہ بھی جتنی نیکیاں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، ماں باپ کی خدمت ہے، صلہ رحمی ہے، ہمدردی ہے، خیرخواہی ہے، محبتیں بانٹنا ہے، تیمارداری ہے، عیادت ہے، جو بھی نیکی آپ کر سکتے ہیں، یتیموں کی خبر گیری ہے، بیواؤں سے ہمدردی ہے، مظلوموں کے خیرخواہی ہے، ان کا دست و بازو بننا ہے، اور اس کے علاوہ روحانی عبادات، نماز، اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، قیام، اللہ کو یاد کرنا، استغفار، توبہ، ہر نیکی کے ثواب میں اضافہ ہو چکا ہے۔ سال کا افضل ترین پیکج، بعض حوالوں سے رمضان سے بھی زیادہ قیمتی پیکج شروع ہو چکا ہے، جاری ہو چکا ہے، اور یہ عید والے دن تک جاری و ساری ہے۔ جس قدر زیادہ نیکیاں آپ کر سکتے ہیں نیکیاں کمائیں، مجھے اور آپ کو نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس قدر زیادہ ضرورت ہے جس طرح سمجھدار بچے امتحان میں ایک نمبر کو مس نہیں ہونے دیتے کہ شاید اسی نمبر سے میری قسمت بدل جائے، اسی طرح سمجھدار اللہ کے بندے کسی نیکی کے موقع کو اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں جانے دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. چند منٹ میں قربانی کے دو مسائل میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. سیاح احباب کے لیے ہم نے ایک پمفلٹ بھی شائع کیا ہے، جمعے کے بعد تقسیم کیا جائے گا. آپ اسے پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں. اس میں عشرہ ذی الحجہ کے فضائل، قربانی کے کچھ بنیادی مسائل ان کا تذکرہ ہے. ان دنوں میں جو مسائل پوچھے جاتے ہیں ان میں سے تو ایک بنیادی مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے. اکثر علماء کے نزدیک قربانی کرنا سنت ہے، عام سنت نہیں، سنت مؤکدہ، یعنی بڑی اہم سنت جسے چھوڑنا نہیں چاہیے. کچھ علماء کے نزدیک قربانی کرنا سنت ہی نہیں بلکہ فرض ہے. میرا رجحان اسی طرف ہے کہ جس کو بھی اللہ نے استطاعت دی ہے، کیپیسٹی دی ہے، گنجائش دی ہے، اس پہ قربانی کرنا ضروری ہے. کیونکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا، اور قربانی اتنی عظیم عبادت ہے کہ نماز جیسی عبادت کے ساتھ قربانی کا تذکرہ کیا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اتنی اہم عبادت ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایسا دور نہیں، کوئی ایسا پیغمبر نہیں، کوئی ایسا نبی نہیں، کوئی ایسی امت نہیں جس پہ اللہ نے قربانی کی سنت جاری نہ کی. حتیٰ کہ بالکل انسانی تاریخ کے آغاز ہی میں حضرت آدم کے بیٹوں نے بھی قربانی کی. یہ قربانی کا عمل اس سے اندازہ کیجیے اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہے. یہ بڑی خوبصورت ادا ہوتی ہے، یہ عہد کی تجدید ہوتی ہے. اللہ سے ایک پیمان باندھا جاتا ہے کہ اللہ یہ مال میرا تو نہیں تیرا ہے، زندگی میری نہیں تیری ہے، میں اپنے لیے نہیں جیوں گا تیرے لیے جیوں گا، میری موت تیرے لیے، میرا جینا تیرے لیے، میری نماز تیرے لیے، میری قربانی تیرے لیے. بہت اہم عبادت ہے، اسے معمولی نہ سمجھیں، اسے ہلکا نہ سمجھیں. بعض سیکولر، لبرل، ایتھیسٹ، ملحد، دین کے دشمن اور دین سے بیزار لوگ قربانی کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایسے دن بھی آئے جب 2 مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. ماں جی سے پوچھا گیا کس پہ گزارا کرتے تھے؟ کہا کھجور اور پانی پہ. لیکن قربانی ان دنوں میں بھی ہوتی رہی، ان حالات میں بھی ہوتی رہی. کیا آپ کو غریبوں کا خیال نہیں تھا؟ کیا مدینہ میں غریب نہیں بستے تھے؟ ایسے دن بھی آئے جب راہ جہاد میں تھے، سفر میں تھے، اللہ کے پیارے نبی نے سفر میں بھی قربانی کا دعویٰ نہیں کیا.
کیا وہ پیسے جہاد پہ نہیں لگائے جا سکتے تھے؟ بین الاقوامی طاقتوں سے مقابلہ تھا، مسلمانوں کے پاس تلواریں نہیں تھیں، گھوڑے نہیں تھے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے قربانی کے جانور خریدنے کی بجائے دشمن سے مقابلے کے لیے کوئی اور گھوڑا خرید لو، کوئی اور تلوار خرید لو؟ قربانی اتنا پیارا عمل ہے کہ اس کا متبادل کوئی اور صدقہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اس کی اپنی شان ہے، اس کی اپنی آن ہے، اس کا اپنا مقام ہے، اس کے اندر جو عظمت چھپی ہوئی ہے کسی اور عمل کے اندر وہ جذبہ نہیں سمویا جا سکتا۔ اس لیے آپ لوگوں کو اللہ کا واسطہ ہے کہ ان دین بیزار لوگوں کی شیطانی باتوں سے، چالوں سے، ہتھ کنڈوں سے، پروپیگنڈوں سے بچ کے رہا کریں۔ ان کی غریبوں کے ساتھ ہمدردیاں عام دنوں میں نہیں ہوتی، بس قربانی پہ عمل پہ ہی ان کو غریب یاد آتے ہیں۔ جب شادیاں ہوتی ہیں تب غریب یاد نہیں آتے کہ شادی پہ خرچہ کم کر دیں اور بچا کے غریبوں کو دے دیں۔ جب 14 اگست پہ جھنڈے خریدے جاتے ہیں تب غریب یاد نہیں آتے۔ جب دلہن کے لیے 50,000 کے لہنگے خریدے جاتے ہیں تب غریب یاد نہیں آتے کہ وہ بچا کے کسی غریب کو دے دیں۔ جب میوزیکل کنسرٹ ہوتے ہیں کالج یونیورسٹی کے اندر، بچیاں ناچ گانے تھرکتے بدنوں کے ساتھ محفلیں برپا کر کے ہزاروں پیسے اڑاتے ہیں تب غریب یاد نہیں آتے۔ جب ٹورز جاتے ہیں تب غریب یاد نہیں آتے۔ پتہ چلتا ہے غریبوں سے ہمدردی تھوڑی ہے، قربانی اور دین سے دشمنی زیادہ ہے۔ جس طرح وہ شخص بیوقوف ہے جو یہ کہے کہ یار یہ جو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور جمعے میں آدھا گھنٹہ لگانا ہے، اس آدھے گھنٹے میں کسی غریب کی خدمت کراتے ہیں، تو اسے ہم کہیں گے یہ جمعے کا وقت ہے، اس وقت جمعہ ہی سب سے افضل عبادت ہے۔ غریب کی خدمت کے لیے اس کے علاوہ باقی 23 گھنٹے کیوں نہیں ہیں؟ ہم اس سے یہی سمجھائیں گے نا۔ اور اگر بیمار کو دوائی کی ضرورت ہو، وہ تڑپ رہا ہو اور آپ کہیں میں نے 4 نفل پڑھنے ہیں، تو ہم کہیں گے تم بیوقوف ہو، اس وقت تو بیمار تڑپ رہا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے، اس کی خدمت کر لو۔ تو ہر موقع کے لیے عبادت ہوتی ہے، سمجھدار انسان اس موقع پہ وہی عبادت کرتے ہیں۔ نماز کے وقت نماز پڑھیں، والدین کے وقت والدین کو وقت دیں، عید والے دن قربانی کریں، اس سے آگے پیچھے جو آپ نیکیاں کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تیسری گزارش اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، میرا ایمان اور یقین اس حد تک پختہ ہے قربانی کی خوبصورت ادا پر کہ تم تو 25-30 ہزار کی بات کرتے ہو نا، میں کہتا ہوں زمین سے لے کے آسمان تک سونے کا ڈھیر لگا دو اور پورے ضلع اکاڑا کی غربت کو ختم کر دو۔ عید والے دن اگر تم نے قربانی نہیں کی ہے تو سنت کی مخالفت ہے اور قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، وہ قربانی ہی سے ملے گا، حج کا ثواب حج ہی سے ملے گا، نماز کا ثواب نماز ہی سے ملے گا، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا ثواب اسی عمل سے ملے گا، بیوہ کی سرپرستی کا ثواب اسی عمل سے ملے گا۔ ہر عمل کی اپنی اہمیت ہے اور اپنا موقع، اپنی مناسبت۔ چوتھی گزارش یہ ہے کہ قربانی کا عمل عبادت ہے، اس میں احتیاط کریں۔ لوگ دھڑا دھڑ کٹے خرید رہے ہیں، بھینسیں خرید رہے ہیں، قربانیوں کے پلان بنا رہے ہیں، یہ کہتے بھی نظر آتے ہیں اس کا گوشت بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ قربانی گوشت کے لیے نہیں ہوتی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے علاقے میں بھینس نہیں پائی جاتی تھی، آپ نے اس کی قربانی نہیں کی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حرام ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ شبہ ہے،
شبے سے بچنا عقل مندی ہوتی ہے، شبے والی چیز سے بچنا عقل مندی کی علامت ہے۔ جب گائے موجود ہے، بیل موجود ہے، بکریاں موجود، بھیڑ موجود، دمبے موجود، چھترے موجود، اونٹ موجود، تو کیوں شبے والی چیز کی طرف جاتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے شبے والی چیز کو چھوڑ دیا کرو اور وہ کیا کرو جس میں شبہ نہ ہو۔ آپ کو شبہ ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں نا کہ کٹے کی قربانی ہو جائے، شبہ ہے ہی نہیں تو پھر پوچھتے کیوں ہیں؟ آپ 10 سال بھی لگ رہے ہیں کہ نہیں کٹا اور گائے ایک جیسی ہے تو کٹا اور گائے ایک جیسی ہو جائے گی۔ ایک سادے بابے سے بھی پوچھ لیں وہ کہے گا کٹا کٹا ہے، بیل بیل ہے، بھینس بھینس ہے، گائے گائے۔ یہ کچھ ایسی بات تو ہے نہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ اس لیے اس میں کم از کم شبہ ہے، تو شبے سے بچنا بہتر ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہی نصیحت کروں گا کہ شبے سے آپ احتیاط۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جس نے قربانی کی ہوئی نہیں ہے، یہ ہمارا سخت فتویٰ نہیں ہے، لیکن شبے میں پڑ گئے ہیں اور شبے میں پڑنے سے بچنا بہتر ہوتا ہے۔ اس جانور کو کرنا بہتر ہوتا ہے جس میں شبہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کو صحیح روح اور آداب کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔